بس آپ شوق سے براق پر سوار ہو گئے اور آپ کے جلووں میں 70,000 فرشتے داہنی طرف اور 70,000 فرشتے بائیں طرف ہمراہ کعب تھے۔ براق کے آس پاس حضرت اسرافیل اور میکائیل تھے اور آگے آگے حضرت جبرائیل۔ کچھ ایسا ہی کہتے تھے۔ بس آپ آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ مقام حضرت جبرائیل کے جانے کی آخری حد ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس جگہ آ کر ٹھہر گئے اور عرض کیا کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں تجلیات الہی سے میری تمام بال و پر جل جائیں گے۔ المختصر آپ ہزاروں پردے حجاب کے طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ براق بھی چلنے پر مجبور ہوا۔ آپ براق سے نیچے اترے اور حکم الہی کے منتظر تھے کہ یکایک رف نمودار ہوا اور آپ کو لے کر آن کے آن میں عرش الہی تک پہنچا دیا۔ ہمارے حضور جس وقت عرش کے قریب پہنچے دیکھا تو عجیب سما تھا۔ آپ نے چاہا کہ اپنے پاؤں سے نالین اتاریں۔ ارشاد ہوا کہ اے محبوب نالین پاؤں سے جدا نہ کرو۔ عرض کی اے الہی جب حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر تیرے دیدار کی تمنا میں تشریف لے گئے تو انہیں حکم ہوا تھا کہ جوتے پاؤں سے اتارو۔ اے میرے پاک بے نیاز یہ تو عرش ہے، اس کی بزرگی کو کوہ طور سے زیادہ ہے۔ بہت موسیٰ کوہ طور پر تیرے دیدار کی تمنا میں تشریف لے گئے تو انہیں حکم ہوا تھا کہ جوتا پاؤں سے اتارو۔ اے میرے پاک بے نیاز یہ تو عرش ہے، اس کی بزرگی تو کوہ طور سے بہت زیادہ ہے۔ ارشاد ہوا اے میرے پیارے حبیب موسیٰ تو کلیم اللہ تھے اور تم میرے حبیب ہو۔ انہیں نالین جدا کرنے کا اس لیے حکم تھا کہ کوہ طور کی خاک ان کے تلوؤں سے لگے اور ان کو ہمارے پاس آنے کی قابل بنا دے، اور تمہیں نالین پہننے کی یوں اجازت ہے کہ تمہارے جوتے کی خاک عرش پر لگے تاکہ اسے بزرگی حاصل ہو۔ دوسرے جب عرش کو تیار کیا تو اس کو قرار نہ تھا۔ ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ایک شب تجھ پر حبیب پاک کو بلا کر اس کی نالینوں کا گوشوارہ تجھ کو عطا فرمائیں گے۔ تب اس کو قرار آیا۔ پس اسی وقت سے عرش بری تیری نالین پاک کا مستحق ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اونی منی یعنی مجھ سے قریب ہو جا۔ پس حضور اقدس قریب ہو گئے۔ ہم و غمان کو بھی درمیان میں آنے کی گنجائش نہ تھی۔ اس کے بعد عاشق اور معشوق میں جو بات چیت ہوئی اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے پیارے حبیب اب جنت کی سیر کرو، دیکھو تمہاری امت کے واسطے کیا کیا مقامات تعمیر کیے ہیں، انہیں اپنے قدموں کی برکت سے سرفراز کرو۔ چنانچہ آپ فردوس بری کی سیر کو تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ نے جنت کے مکانات مہلکہ فرمائے نہایت خوش ہوئے، حوض کوثر دیکھا، سنزل پر تشریف لے گئے۔ بہشت نے تمام جنت کو دلہن بنا رکھا تھا۔ تمام محلوں میں نور کی روشنی تھی، نور کے فوارے چھوٹ رہے تھے، حوریں آپ کو مبارکباد دے رہی تھیں اور غلمان آپ پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ جنت کی سیر فارغ ہوئے آگے کو چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں اور 7 دانے کاٹتے ہیں۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کی امت کے ہیں، جو دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں دیتا ہے۔ پھر آپ نے دوزخ کی سیر کا قصد کیا۔ حضرت جبرائیل نے دوزخ کے پہلے طبقے پر جا کر کھڑا
खड़ा कर दिया। दोज़ख चिल्लाई कि हुजूर को दूर ले जाओ, वरना आपके कदमों की बरकत से मेरी सारी गर्मी सर्द हो जाएगी। आप दोज़ख का ये हाल देखकर काँप गए, जो मिस्ल तेल के जल रही थी। मालिक दोज़ख ने अर्ज़ किया कि ए हबीब हक सुबहाना, ये दोज़ख का पहला तबका है। ऐसे 7 तबके और हैं जिन्हें हर अगले तबके में हर पिछले तबके से ज़्यादा अजाब है। आप ये सुनकर सजदे में गिर पड़े और उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगने लगे। अल्लाह की देखिए हम लोग, मेरे प्यारे अजीज़ों, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर कहीं अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ की है, हर कहीं। और एक हम उम्मती हैं जो हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दिन में एक बार दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं। हम इतने अल्लाह की तरफ से मान इरशाद हुआ कि ए हबीब मेरे मैं वादा करता हूँ कि क़यामत के दिन तेरी उम्मत गुनहगार को इतना बख्शूँगा कि तू शाद हो जाएगा। ए हाज़रीन, महफ़िल गौर करने का मुकाम है। हाल मेराज शरीफ बयान करना कोई मामूली बात नहीं है। ये आशिक और माशूक के राज का इजहार है। अल्लाह ताला से उम्मत की बख्शिश की सनद लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। देखा तो बिस्तर गरम था और जंजीरें हिजरें हिलती थीं। वल्लाह आलमु। मेरे प्यारे अजीज़ों, आप लोग इसे ज़रूर सुने और इसे मतलब इसमें जो है सुनने का भी सवाब है और पढ़ने का भी सवाब है। और गलतियाँ जो मुझसे हुई हैं, कहीं पे ज़ेर ज़बर में मुझसे फ़र्क हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दें और अल्लाह भी मुझे इस गलत पढ़ने का माफ़ करें। और आप लोग ये ज़रूर मेरी वीडियो पूरी देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए मतलब पसंद होने का तो सवाल है नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ है। हाँ, पढ़ने वाला नहीं पसंद हो, लेकिन मेराज के बारे में तो बहुत ही अच्छा किस्सा है, बहुत ही मतलब सच है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको अच्छा पढ़ने की और अच्छा सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।